یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اپنے ابا کو انہوں نے خواب سنایا، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند سورج. تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھائیوں میں جیلیسی کا عنصر دوسروں سے زیادہ ہے. اچھی باتیں اپنے بھائیوں سے اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے. مقصد بھائیوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے، مقصد ہے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائیوں نے پھر بھی حسد ہوا اور کنویں میں ڈال دیا. اللہ نے کیسے کنویں سے نکالا. بھائی روتے ہوئے آئے ابا کے پاس اور کہنے لگے ہم جنگل میں تھے اور بھیڑیا کھا گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رونا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. بعض خطیب بہت روتے ہیں، بات غلط کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں دبا کے طبیعت سے، پبلک بھی رو رہی ہوتی ہے. تو بات دیکھو کیا کر رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے تو پھر بے شک رو لیں. اگر غلط بات کر رہا ہے تو روئے، تو جتنا روئے اتنا آپ ہنسیں اس کے اوپر کہ دیکھو یہ بات ہنسنے کی تھی مگر اس پہ محترم رو رہے ہیں. کیونکہ آج کل ہمارے ہاں رونے دھونے کو دلیل سمجھا جاتا ہے کہ اتنے نیک ہیں دیکھو رو رہے ہیں یہ. تو اللہ کے لیے رونا، صحیح بات پہ رونا، اس کی فضیلت ہے. اور اگر لوگوں کو الو بنانے کے لیے رویا جا رہا ہے تو یہ فضیلت والا عمل نہیں ہے. تو رونا دلیل نہیں ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا سامنے آتا ہے نا، خواتین بہت رو رو کے اپنے شوہر کے ظلم بیان کرتی ہیں. تو جن کو تجربہ نہیں ہوتا وہ بیوقوف بن جاتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خاتون پر واقعی ظلم ہو بھی رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. صحیح رو رہی ہوتی ہیں، سچی مچھی کا رو رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ سچی مچھی کا نہیں ہوتا، اتنی بات نہیں ہوتی جتنی رو رو کے انہوں نے بڑھا دی ہوتی ہے. تو مقصد یہ نہیں کہ ظلم نہیں ہوتا، مقصد یہ کہ صرف رونا دلیل نہیں ہے. آپ انکوائری کریں، تہ تک پہنچیں، اندازہ لگائیں غلطی کس کی ہے. تو بچے کے دیکھیں نا، بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے نہیں دیتے تو دلیل تو ہوتی نہیں اس کے پاس، تو طبیعت سے روتا ہے چیخ چیخ کے. تو اس کو پتہ ہے کہ میں دلائل سے بات سمجھاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گی، رو رو کے مطالبہ منوا لو. تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب. تو ایسا رونا اللہ کے سامنے رو تو اچھا ہے، پبلک کے سامنے یہ زیادہ جو ہے نا، یہ اس میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے انسان. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی رو رو کے آئے. انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، بچوں کا کیا بگاڑتے. وہ صبر کیا یعقوب علیہ السلام نے. پھر یوسف علیہ السلام محل میں چلے گئے. فروخت ہوتے ہوتے وہاں پر پھر بادشاہ کی بیوی آپ پہ عاشق ہو گئی. برائی کی کوشش کی مگر آپ برائی میں سے بچ نکلے. الٹا آپ ہی پر الزام ڈال دیا گیا. جیل میں چلے گئے، صبر کرتے رہے وہاں پہ. پھر بالآخر خواب کی تعبیر بتائی، صحیح نکلی. بادشاہ نے آپ کو بلایا جیل سے، تو آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ نے کہا آج آپ کو ہمارے ہاں بہترین ٹھکانہ ملے گا. یوسف علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، بادشاہ کی پیشکش کو. مزید ایک پیشکش اور بھی کر دی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آج جو بعض علماء پہ درباری مولوی کے فتوے لگا کے لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں، یہ غلط ہے. درباری مولوی وہ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے بادشاہوں سے اور صدر اور وزیر اعظم سے ملیں. اور اگر کوئی اللہ کے لیے مل رہا ہے تو وہ درباری نہیں ہے بلکہ وہ پیغمبر کی سنت ہے. مجھے لوگ حدیثیں بھیجتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے بدترین علماء وہ ہوں گے جو بادشاہوں سے ملیں گے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں سے آپ نے خطوط بھیجے اور سرداروں سے جا کے ملے ہیں. تو ہمیشہ سے ہر دور میں علماء بادشاہوں سے ملتے بھی رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو ان کی اصلاح کون کرے گا. تو یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا تو یہ نہیں کہا کہ میں درباری مولوی تھوڑی ہوں، بس مجھے رہائی مل گئی، مجھے دو، میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا جنگل میں جا کے اللہ کروں گا لوگوں میں. تم اور بادشاہ بھی کافر غیر مسلم، تو کہتے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، توحید پرست ہوں، میں تمہاری آفر کو قبول کیوں کروں، میں دربار میں کیوں آؤں بھائی، تم نے کیا، بس مجھے رہائی مل گئی نا، میں جا رہا ہوں. گئے دربار میں، بھائی بادشاہ ہے، اس سے بنا کے رکھو گے تو بات بنی رہے گی، بہت سارے کام ہو جائیں گے. تو بادشاہ کے پاس گئے ہیں عزت احترام کے ساتھ. بادشاہ نے بھی عزت سے بات کی، آپ نے بھی عزت سے بات کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کا جو مرتبہ ہے نا ان کو وہ مرتبہ آپ کو دینا پڑے گا. کوئی غیر مسلم بھی ہے اگر وہ کسی عہدے پر ہے تو تمیز سے بات کرنی پڑے گی. یہ دنیا کا اصول ہے. تو شریعت کیونکہ دین فطرت ہے، شریعت نے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا میں اس اصول کو تم نے فالو، بولو بھائی، کرنا ہے. تو حضرت انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے ہاں انک الیوم لدینا مکین امین ٹھکانہ ملے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، وزیر خزانہ بنا دیں.
تو عہدے کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے اگر اپنی ذات پیش نظر نہ ہو، قوم کی خدمت. آپ کو پتہ ہے کہ نااہل لوگ چلے جائیں گے تو ہم ترقی کر کے چلے جائیں تو اچھا نہیں ہے کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات یار، 1 گھنٹے سے سمجھا رہے. تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ وزارت کا عہدہ قبول کیا. اگر یوسف علیہ السلام یہ عہدہ قبول نہ کرتے تو جب مصر میں قحط پڑا تو اپنا بھی بیڑا غرق ہوتا اس قوم کا، اور باقی دنیا بھی قحط سے مر جاتی. تو ایک مینجمنٹ آتی تھی ان کو. یہ بھی پتہ چلا کہ بھئی عہدہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے، اور دنیاوی علم کی اہمیت کا بھی پتہ چلا. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو عہدہ مانگا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، تو دلیل یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں نیک ہوں، میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی. کتنے نیکی کے واقعات ہیں نا، یہ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیے، کیونکہ ان سب چیزوں کا وزیر خزانہ ہونے سے کوئی تعلق، بولو بھائی، نہیں ہے. بلکہ کہا انی حفیظ علیم، میں خزانے کا محافظ بھی ہوں، خیانت نہیں کروں گا. دوسرا، علم بھی رکھتا ہوں کہ خزانوں کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. اکنامکس کا علم ہے میرے پاس، معیشت کا علم ہے. اکنامکلی ایک ریاست کو اسٹرانگ کیسے کیا جاتا ہے یہ فارمولے مجھے معلوم ہیں. کہاں سے معلوم ہے؟ گاڈ گفٹڈ، لیکن ہیں. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی، حکومت چلانے کے لیے، دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے نماز روزہ بھی بہت ضروری ہے، مگر کافی نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ترقی کرنا اسی طرح ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا، حافظ قرآن بننا، عالم بننا. بولتا کیوں نہیں بھائی؟ ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو بعض لوگ اس طرف لڑکتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، بعض ادھر جاتے ہیں، ادھر کا انکار. بعض لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں بس سائنس ٹیکنالوجی ہی ہے، مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی سے تم ترقی تو کر لو گے مگر انسان نہیں بنو گے. تمہیں کیا پتہ چلے گا تہذیب کیا ہوتی ہے، نکاح کس سے حلال ہے کس سے حرام ہے. گوروں کے پاس مولوی ٹائپ کی چیزیں نہیں ہوتی، تبھی زنا کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، اور ہومو سیکس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. ابا اماں کو جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں، کیونکہ مولانا، کبھی سنا مولانا کلنٹن صاحب تشریف لائے ہیں، یعنی ان کے جو بھی کلنٹن ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، آپ ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ گے، مولوی صاحب جمعے میں بیان کر دیں گے آپ کے خلاف، جہنم میں جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حقوق تو اس مذہب بیان کرتا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے نا. تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ علماء نہ ہو تو کیا ہے؟ میں نے کہا علماء نہ ہو نا تو آپ بوڑھے ہوتے ہی اولڈ ہوم میں جمع ہو جاؤ گے. شکر ادا کرو علماء ہیں جو والدین کی حقوق بیان کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، بد نظری کو برا قرار دیتے ہیں. انگریزوں کے ہاں کسی عورت کو بری نیت سے دیکھنا برا عمل نہیں ہے، لہذا شادی کر کے بھی دیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کی بیویاں ترس جاتی ہیں وفا کو. اور تو وہاں سب چل رہا ہے مارکیٹ میں، ابھی کیا میں تفصیل بیان کروں. نشہ بہت زیادہ ہے اس معاشرے میں، کیونکہ نشے کو حرام کہنے والا کوئی نہیں ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو لیگل ہے وہاں پہ، بھائی لیگل اس لیے ہے کہ سب پیتے ہیں. تو اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر پیتے ہیں، تو وہ شراب کو حرام کر ہی نہیں سکتے، اس لیے لیگل ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ بھائی قانون تو اللہ نے پہلے بنا دیا، اب آپ پیتے ہو نہیں پیتے ہو وہ اللہ کا قانون ہے، مذہب نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. تو اللہ جب آ گیا تو پھر کیا رہ گیا. تو ہمارے ہاں من حیث القوم برائی کا ریشو وہاں سے کم ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں جو برائی بھی ہے نا تو ہمارے حکمرانوں کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہے، اور ان کے ہاں جو اچھائی ہے وہ سسٹم کی مضبوطی کی وجہ سے ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کے حکمران ہمیں دے دو چند دن کے لیے، تو ہم ان سے اچھے ہو جائیں گے اس قوم سے، اور ہمارے والے 1 ہفتے کے لیے ان کو دے دو، آج جتنے بدتر ہم ہیں نا وہ 6 گنا زیادہ بدتر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ بہت اہم ٹائٹ خاندانی بات کی ہے میں نے. ان کے حکمران 1 مہینے کے لیے ادھار دے دو ہمیں، تو ہم جس کنڈیشن میں آ جائیں اس سے 10 گنا اچھے ہو جائیں گے. اور ہمارے والے حکمران 1 ہفتے کے لیے ان کو دے دو، پھر دیکھو ان کا کیسا بیڑا غرق ہوتا ہے. ہم اس ٹائپ کے حکمرانوں کو رکھ کر بھی اتنے اچھے اسٹائل میں چل رہے ہیں. تو یہ ہمارے مذہب کی خوبی ہے، یہ قانون کی خوبی نہیں ہے. قانون تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں. تو یہ جو کچھ اچھائی ہیں یہ لوگوں کی مذہب کی وجہ سے ہیں یہ. اور ہمارے لبرل لوگ اسی مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت اچھائی مارکیٹ میں رہ گئی ہے وہ بھی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. ہمارے یہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے لیکن ویسے غریبوں کو بہت کھلا دیتے ہیں. تو ٹیکس کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے نا، حکومت کی جیب میں جائے پھر غریبوں پہ خرچ ہو. دیکھو یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کتنا ٹیکس
ابھی میں آسٹریلیا گیا, 43% ٹیکس لیا جا رہا ہے, 43% ٹیکس تنخواہ سے گورنمنٹ کاٹ رہی ہے, اور اولڈ ہوم میں غریبوں پہ اور اس جگہ بے روزگاروں کو کھلا رہی ہے. تو یہ کیا احسان ہو گیا بھائی, اپنی جیب سے تھوڑی دے رہی ہے. 43% کا مطلب تقریباً آدھی تنخواہ, یعنی ایک آدمی سے گن پوائنٹ پہ آدھی تنخواہ لے کے بے روزگاروں کو دے دینا, یہ کیا احسان ہے بھائی, وہ خود اپنی مرضی سے تھوڑی دے رہا ہے. تو یہ کوئی گورنمنٹ کا کمال تھوڑی ہے کہ وہاں لوگ کہتے ہیں یار بے روزگاروں کے الاؤنس, بوڑھوں کا اتنا خیال. گورنمنٹ کے پاس کون سا اپنا پیسہ ہوتا ہے, بوڑھوں کا جو اتنا خیال ہے وہ کیسے ہے, بیٹے سے آدھے تنخواہ لے لی اور اس کے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا کے اس کو کھلا دیا وہاں پہ. یہ بیٹا اپنے ابا پہ خود خرچ کرنے کے لیے بولو بھائی تیار نہیں, یہ گن پوائنٹ پہ آدھی تنخواہ دے رہا ہے. اسلام نے بتایا تمہارا ابا یہ حکومت کا ابا نہیں ہے, تم اس ابا کو اپنے گھر میں رکھو, جتنا خرچ ہوتا ہے آدھی تنخواہ خرچ ہوتی ہے آدھی دو, اگر ضرورت 5% سے پوری ہو رہی تو 5%, بعض دفعہ نہیں ہوتا تو, لیکن یہ تنخواہ پوری تمہاری ہے. نہیں آ رہی بات. اب بتاؤ جس آدمی سے آدھی تنخواہ ٹیکس ملی جا رہی ہے اس آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس ظلم کو نہیں دیکھ رہے لوگ, کیونکہ وہ مالدار پہ ہو رہا ہے. تو ظلم تو بھائی ظلم ہے, ایک آدمی کی کمائی آپ آدھی اٹھا کے لے لیں, یہ تو ظلم ہے نا. تو یہ جب ان سسٹم کی گہرائی میں جاؤ گے نا آپ, تو آپ کو لگے گا کہ بھائی اوپر سے حساب کتاب کچھ اور ہے, اندر سے معاملہ کچھ اور ہے. ہم لوگ اچھے ہیں, تنخواہ کم از کم پوری ہماری پینٹ میں تو آتی ہے نا. میں پینٹ نہیں پہنتا, ایک مثال دے رہا ہوں, آتی تو ہے نا, زیادہ تر لوگ تو پہنتے ہیں نا, تو ان کی اپنی پینٹوں میں آ جاتی ہے تنخواہ. ٹیکس کٹتا ہے تھوڑا سا, باقی وہ سارے کس کو کھلاتے ہیں, اپنے ابا کو کھلا رہے ہوتے ہیں گھر میں. آج ایک شادی شدہ آدمی, میں اپنی بات کر لوں, میں تو بہت دفعہ شادی شدہ ہوں نا, تو اس لیے میں اپنی مثال زیادہ دے سکتا ہوں. یعنی شادی بہت زیادہ شدہ ہوا ہوں میں, ڈبل شادی, اور یعنی بس بول لیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ, بہت زیادہ شادی شدہ. تو میری اگر کوئی ارننگ ہے, اگر کیا ہے الحمدللہ, تو میرا خیال ہے میں اپنے اوپر 5% بھی خرچ نہیں کرتا ہوں گا, 95% تو گھر پہ خرچ ہو رہا ہے نا. تو یہ مذہب کی وجہ سے کر رہا ہوں, گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں کر رہا. مذہب نے کہا ہے کہ خرچ کرو. اب وہ خرچے جتنے بھی بڑھ جائیں, اب اگر میں کسی غیر مسلم ریاست میں ہوتا تو حکومت مجھ سے 50% ٹیکس لیتی اور بچوں کو کھلا رہی ہوتی یا بے روزگاروں کو کھلا رہی ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اچھا نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ بھائی تم ان عورتوں سے نکاح کرو اور تم ان کو کھلاؤ, ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو تم اپنی جیب سے کھلاؤ. اور اولاد تو کمبخت روزگار پہ بھی آ جائے نا, پھر بھی ابا سے پان گٹکے کے پیسے مانگتے ہی رہتے ہیں. یعنی بے روزگار ہونا بھی ضروری نہیں ہے, روزگار کے باوجود ابا کھلاتا ہی رہتا ہے ان کو. ابا جب کھلانا بند کرتے ہیں جب ابا ریٹائر ہوتا ہے اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں, پھر اولاد ابا کو کھلاتی ہے. تو یہ خوبصورت نظام ہے بھائی. ہمارے لبرل لوگ جو ہے نا مغرب سے بڑے متاثر ہیں. وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, کھانے کے نہیں ہیں. محبتیں ختم. جب آپ کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے کر ابا کو اولڈ ہوم میں جب حکومت کھلائے گی, تو ابا یہ نہیں سمجھیں گے میرا بچہ مجھے کھلا رہا ہے, ابا کہیں گے گورنمنٹ بہت اچھی ہے, بڑا خیال کرتی ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو گورنمنٹ سے رشتہ مضبوط ہوگا جو صرف ایک فرضی چیز ہے. انسانوں کا آپس میں رشتہ مضبوط نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے آپس میں رشتے مضبوط ہو رہے ہیں, جو نیچرل لائف ہے. گورنمنٹ کا کام تو محض ایک مینجمنٹ ہے, انتظام کے, کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے, صرف گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی سسٹم جو ہمارا اسلام ہے وہ رہنے دو, حکمران وہاں سے لے, کیونکہ قانون جو بھی ہے نافذ ہے سختی سے. تو ہمارے یہاں جو اسلام کا قانون ہے نافذ نہیں ہے. نافذ ان سے کروا لو کہ بھائی تم آؤ, تم ذرا سختی کرتے ہو, گڑبڑ نہیں کرتے تو نافذ کر دو. اور یہ والے ہمارے جو ہے نا حکمران, ان کو ادھار دے دیں. میں ادھار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پکے تو لیں گے نہیں کبھی. یہ ان سے کہیں یار ایک ہفتہ ٹرپ ٹرائی کے لیے, تمہیں اندازہ ہو جائے گا ہماری قسم پرسی کا کہ ہمارا کتنا بڑا ظرف ہے, برداشت کر کے بھی ہم گزارا کر رہے ہیں, زندہ ہیں, ہنستے کھیلتے زندگی گزار رہے ہیں. اچھا بھائی, یوسف علیہ السلام کو نے جو ہے نا باقاعدہ عہدہ مانگا بھی ہے, اور وجہ کیا ہے بھائی؟ اچھا میں یہ بتا رہا تھا, اس سے دنیا کے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کا علم بھی شریعت میں
ضروری ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہا پگھلانا سکھایا تاکہ جنگ ہوگی تو نماز بھی پڑھتے تھے اور زریں بنا کے لڑائیاں بھی کرتے تھے. تو اسباب اور وسائل کو بھی پورا اختیار کرنا چاہیے. تو نہ دین کے علم کی اہمیت کو کم کرنا چاہیے, نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو. تو مسلمانوں کو دونوں رخ پہ کام کرنا ہے, مکھنچو بن کے زندگی نہیں گزارنی. اور دینداروں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیاوی علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے کچھ اسباق تھے, اور بہت سارے اسباق ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی ہے اور پھر بالآخر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے, پھر جب اپنے سارے رشتہ داروں کو مصر میں بلا لیا, تو اس سے پتہ چلتا ہے شہر کی زندگی گاؤں کی زندگی سے, بولو بھائی, اچھی. اپنے رشتہ داروں کو بولا ادھر آ جاؤ, تو سب اپنے ابا اور سارے رشتہ دار بھائی بہنیں اور سب لوگ 90 کے قریب افراد تھے جو مصر میں آ گئے. تو یہ شہر کی زندگی کی فضیلت ہے زیادہ. گاؤں میں بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں, مگر شہر میں انسان کی جو مینٹل اپروچ ہے نا وہ بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور ملتے ہیں, چونکہ ہم نے آج 2 پارے مکمل کرنے ہیں تو اس لیے میں ذرا اسپیڈ ماروں گا آج.